کتابوں میں اعلیٰ کتاب بخاری، فضیلت الشیخ مفتی توصیف احمد اسلامک اسکالر۔ کتاب بخاری۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ صحیح البخاری سے کتاب الصلاۃ کا اگلا درس اور انتہائی اہم مسئلے کے اوپر بات کریں گے کہ انسان رکوع میں اور سجدے میں ایک انسان اطمینان نہیں کرتا، اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا، تو عمومی طور کے اوپر معاشرے میں جو بات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ انتہائی جلدی میں رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، اور عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اب رکوع میں 3 تسبیحات عمومی طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ اچھا، وہ ایک تسبیح جو ہے نا سبحان ربی العظیم، وہ رکوع جاتے جاتے پڑھ لیتے ہیں، ایک رکوع کے اندر پڑھتے ہیں اور ایک رکوع سے اٹھتے اٹھتے پڑھ لیتے ہیں، اور یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے رکوع کر لی ہے۔ سجدے کے اندر بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کرتے کرتے نا ابھی سجدے کے اندر پورا سر نیچے رکھتے ہی نہیں ہیں، ایک سبحان ربی الاعلیٰ اس وقت ہو جاتا ہے، ایک سجدے کے اندر ہوتا ہے اور ایک سجدے سے سر اٹھاتے اٹھاتے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے سجدہ کر لیے ہے۔ یہ نماز کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ رب العالمین کو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب یہ باندھا ہے کہ باب اذا لم یتم السجود، کہ بندہ جب سجدے کو پورا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، یہ اس کا تعلق کیفیت کے ساتھ بھی ہے، وہ آگے بھی اس کی اوپر بات آئے گی، لیکن اس کا تعلق وہ نماز کی شرائط کے ساتھ بھی ہے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کا اگر سجدہ صحیح نہیں ہے تو انسان کی نماز نہیں ہوگی، سجدہ انسان کا پورا ہوگا تو انسان کی نماز صحیح ہوگی۔ حدیث ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں اخبرنا سلط بن محمد، کہ ہمیں سلط بن محمد انہوں نے حدیث بیان کی، اور یہ حدیث ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ان کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی ہے، ابو وائل شقیق بن سلمہ، وہ فرماتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رآ رجلا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، کہ وہ اپنے رکوع اور اپنے سجدے کو پورا نہیں کر رہا تھا۔ فلما قضا صلاتہ، جب اس بندے نے اپنی نماز پوری کر لی تو فقال لہ حذیفہ، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اس کو کہا کہ ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی اس بندے نے بظاہر وہ بندہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس بندے کا رکوع صحیح نہیں تھا، اس بندے کا سجدہ صحیح نہیں تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہہ رہا ہے کہ ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اور ابو وائل شقیق بن سلمہ یہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ ابو وائل کہتے ہیں میرا گمان یہ بھی ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ کہا کہ اگر تو ایسے مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، نبی کریم علیہ السلام کے دین پہ تو فوت نہیں ہوگا۔ بعض روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اگر تو فوت ہوگا تو اس فطرت پہ فوت نہیں ہوگا کہ جو فطرت، جو دین اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا ہے۔ یہی واقعہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح میں یا اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا بھائی کہ یہ نماز اتنے عرصے سے، کتنے سال سے یہ ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں 40 سال ہو گئے میں ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت پھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا تو اس دین کے اوپر نہیں مرے گا جو دین اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا ہے۔ اب یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ سنن نبی داود میں ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، سنن نبی داود حدیث نمبر 855 ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تک بندہ رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو، اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا، فرمایا اس کی نماز تو قبول ہی نہیں ہوتی، اس کی نماز تو قواعد ہی نہیں کرتی۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بندہ آیا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے واپس کر دی ہے، فرمایا ارجع
فصل فإنک لم تصلی، فرمایا واپس جا کے نماز پڑھ، تو نے حقیقت میں نماز نہیں پڑھی۔ اچھا وہ بندہ واپس جا کے دوبارہ نماز پڑھی، 2 مرتبہ 3 مرتبہ نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نماز سکھائی، اور باقاعدہ اس روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی رکوع کر اور رکوع میں اطمینان کر، رکوع کے بعد جب تو کھڑا ہو پھر اطمینان کر، فرمایا سجدہ کر، سجدوں میں اطمینان کر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رکوع اور سجدے میں اطمینان سکھا رہے ہیں۔ رکوع اور سجدے میں اطمینان یہ شرط ہے سجدے کے اور رکوع کے صحیح ہونے کی، اور جس وقت تک انسان کا نماز میں رکوع اور سجدہ صحیح نہیں ہے اس وقت تک انسان کی نماز صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لا کے یہاں پہ یہ بات ثابت کر رہے ہیں۔ اگلی سجدے کے حوالے سے ایک اور جو کمی اور کوتاہی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے اپنے بازوؤں کو، کونیوں کو وہ انسان بالکل اپنے جسم کے ساتھ سمیٹ لیں گے۔ بس اوقات یہ بھی دیکھا ہے ایک ہاتھ جو ہے نا وہ کھلا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ سمیٹا ہوا ہے، یہ دونوں طریقے غلط ہیں، بالکل سمیٹنا بھی غلط ہے، ایک کو سمیٹ لینا ایک کو کھلا رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ دونوں ہاتھوں کو انسان اپنے اس پیٹ سے، اپنے وجود سے دور رکھے گا۔ اور یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اگر انسان جماعت کے اندر ہے، جماعت ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہاں پہ تو انسان کو اتنے بازو کھولنے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو جتنے انسان کے لیے ممکن ہو اتنے انسان نماز کے اندر اپنے بازو کھولے، ساتھ والوں کو تکلیف نہ دے۔ اکیلا جب انسان نماز پڑھ رہا ہے اس حالت میں انسان کو اپنے یہ بازو اپنے ان جسم سے جدا رکھنے چاہیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ باب یبدی ذبعیہ ویجافی فی السجود، کہ انسان سجدے میں اپنے بازوؤں کو کشادہ بھی رکھے گا اور اپنے جسم سے الگ بھی رکھے گا۔ اور حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن مالک بن بحینہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وقت اپنے بازوؤں میں، ہاتھوں میں کشادگی کرتے تھے، اور کہتے ہیں اتنی کشادگی کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کا یہ نیچے والا حصہ یعنی اس کی سفیدی وہ نظر آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار کہ نماز میں اپنے بازوؤں کو کشادہ رکھتے تھے، لہذا اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور خصوصی اس درس کی جو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ رکوع اور سجدے میں کمی اور کوتاہی کرتے ہیں، اپنی اس رکوع اور سجدے کی کمی اور کوتاہی کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ آگے کچھ مسائل قبلے کی طرف منہ کرنے کے حوالے سے، استقبال قبلہ کے حوالے سے، وہ جو انتہائی اہم مسائل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے بعد نماز کی کیفیت کے اوپر وہ جو طریقہ کار ہے نماز کا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے ان کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ کتابوں میں اعلیٰ کتاب بخاری، فضیلت الشیخ مفتی توصیف احمد اسلامک اسکالر۔ کتاب بخاری۔